اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک لٹریچر۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو شاندار فتح نصیب ہوئی تھی۔ اس کے بعد عرب کے لوگوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ مسلمان معمولی قوت نہیں رہے۔ شکست کھانے کے بعد مشرکین مکہ غصے میں تھے اور اپنی شکست کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ وہ تجارتی راستوں پر قبضے کے بھی خواہش مند تھے۔ وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ غزوہ بدر میں قریش کی بے عزتی کا بدلہ لیا جائے اور مسلمانوں کو شکست دے کر اپنا کھویا ہوا وقار بحال کیا جائے۔ غزوہ احد 7 شوال المکرم 3 ہجری کو جبل احد کے پاس ہوا۔ اس غزوہ میں بھی مسلمانوں کی قیادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جبکہ مشرکین مکہ کی قیادت ابو سفیان کے پاس تھی۔ مشرکین مکہ کا لشکر 3000 افراد پر مشتمل تھا اور انہوں نے اس جنگ کی باقاعدہ تیاری کی تھی۔ اس جنگ میں مسلمان مجاہدین کی تعداد 1000 سے زائد نہ تھی۔ یہ لڑائی باقاعدہ طور پر فیصلہ کن نہ تھی، البتہ قریش کا لشکر لڑائی چھوڑ کر مکہ مکرمہ واپس چلا گیا۔ مشرکین نے غزوہ احد کے لیے بھرپور تیاری کی تھی۔ ابو سفیان، اس کی بیوی ہندہ اور ایک یہودی کعب بن اشرف نے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے لوگوں کو آمادہ کیا۔ غزوہ احد میں مشرکین مکہ کا لشکر 3000 سے زائد افراد پر مشتمل تھا، جن میں سے 700 زرہ پوش تھے۔ انہوں نے 200 گھوڑے اور 300 اونٹ بھی تیار کیے۔ اس لشکر میں عورتیں بھی ساتھ لائی گئی تھیں، جو اشعار پر پڑھ کے مشرکین کو جوش دلاتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ، جو کہ مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کی سازش سے بروقت آگاہ کر دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے مقابلے کے لیے مہاجرین اور انصار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جمع کیا اور فیصلہ ہوا کہ یہ جنگ مدینہ منورہ سے باہر نکل کر لڑی جائے۔ 6 شوال المکرم 3 ہجری کو جمعہ کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 نفوس کے لشکر کو لے کر روانہ ہوئے۔ مدینہ منورہ سے باہر جا کر لڑنے کے فیصلے کو بہانہ بنا کر منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر جنگ سے الگ ہو گیا۔ اس نے بہانہ بنایا کہ شہر کے اندر رہ کر جنگ لڑنے کا مشورہ نہیں مانا گیا۔ ان لوگوں کا ساتھ چھوڑ کر جانے کے بعد اسلامی لشکر کے افراد کی تعداد مزید کم ہو گئی۔ ہفتہ شوال 3 ہجری 23 مارچ 625 عیسوی کے جبل احد کے دامن میں دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ احد پہاڑ مسلمانوں کی پشت پر تھا۔ وہاں ایک درے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کا دستہ مقرر کیا تاکہ دشمن اس راستے سے میدان جنگ میں نہ آ سکیں۔ اس دستے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دے کر فرمایا، اگر تم دیکھو کہ ہمیں پرندے اچک رہے ہیں تب بھی اپنی جگہ مت چھوڑنا۔ جنگ کے شروع میں ہی مسلمان غالب آ گئے اور کچھ دیر بعد کفار شکست کھا کر فرار ہونے لگے۔ مسلمان سمجھے کہ وہ جنگ جیت گئے ہیں، لہٰذا جو جماعت درے کی نگرانی پر مقرر تھی، اس میں چند مجاہدین کے علاوہ باقی نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ کافر فوج نے اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس درہ پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں پر دوبارہ حملہ آور ہو گئے۔ اس دوران میں یہ افواہ بھی اڑا دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ اس افواہ نے مسلمانوں کے حوصلے پست کر دیے۔ سب لوگ ادھر ادھر بکھر گئے، البتہ کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دیا۔ ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اس دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے اور بہت سے مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا، جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ غزوہ احد میں دلیری اور جان نثاری کا مظاہرہ کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ دن تو طلحہ کا تھا۔ جب مسلمان مجاہدین کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ ہیں تو وہ آہستہ آہستہ دوبارہ جمع ہونا شروع ہو گئے اور کفار کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ مسلمانوں کی بہادری اور جذبہ دیکھ کر کافروں نے لڑائی سے پیچھے ہٹ جانے میں ہی عافیت سمجھی۔
اور میدان جنگ چھوڑ کر مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ اس جنگ میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین نے بھی بہت بہادری دکھائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا زخمیوں کو پانی پلاتی اور ان کی مرہم پٹی کرتی تھی۔ غزوہ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے جبکہ کافروں کے 22 آدمی مارے گئے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو قیامت تک کے لیے یہ سبق حاصل ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو فراموش کرنے اور نظم و ضبط کو چھوڑنے سے کتنا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے، کیونکہ اگر درے پر مقرر لوگ درہ نہ چھوڑتے اور مسلمان یہ جنگ بآسانی جیت جاتے اور جانی نقصان بھی نہ ہوتا۔ اس لڑائی میں منافقین کھل کر سامنے آ گئے اور ان کی وجہ سے مسلمانوں کو جو نقصان ہو رہا تھا وہ ختم ہو گیا۔ غزوہ احد مسلمانوں اور کافروں کے درمیان برپا ہونے والا اہم غزوہ ہے۔ یہ غزوہ اگرچہ فیصلہ کن تو نہ تھا، لیکن اس میں مسلمانوں کی تربیت کا سامان موجود تھا۔ اس جنگ نے ثابت کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنے کی صورت میں ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے۔ اللہ حافظ۔